اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عارف باللہ شیخ العرب والعجم رمیہ ثانی جنید وقت تبریز دوران ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار، یہاں صرف الفاظ مقصود نہیں بلکہ اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں وہ نصیحتیں مقصود ہیں۔ اس لیے حضرت کے اشعار میں غور و تدبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان اشعار میں حضرت نے کیا پیغام دیا ہے۔ اس لیے پہلے ان اشعار کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد رمضان کے اعتبار سے بات کریں گے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حسن بتاں سے جو دل آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ حسن بتاں سے مراد ہے دل میں حسن بتاں کو دل میں آباد کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دیگر چیزوں سے دل لگانا مراد ہے۔ اور وہ چیز جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہو وہ ساری کی ساری یہاں بتاں میں شامل ہے۔ حسن بتاں سے مراد صرف بت نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز مراد ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ آدمی دیکھ سکتا ہے اپنی زندگی میں کہ بھئی میری زندگی میں کون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں مبتلا کر رہی ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کے احکامات چھوڑنے پڑ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بتاں کے اندر آ جائیں گے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنے دکان میں ہے، اپنے ملازمت ہے، بیوی بچوں والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، تو یہ چیزیں اگر اس کو اللہ سے قریب کر رہی ہے، یعنی ان چیزوں کی وجہ سے اس کا تعلق مع اللہ بڑھ جاتا ہے۔ دکان ہے اس نے بے مقصد نہیں بنائی، دکان کو وہ وقت دیتا ہے۔ ایک آدمی کماتا ہے اس لیے کہ میں کماؤں گا تو گناہ کی زندگی میرے لیے آسان ہو جائے گی، عیش پرستی کروں گا، عیاشی کروں گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی دکان تو کر رہا ہے لیکن دکان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے، یہ بتاں میں شامل ہو جائے گا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو دکان بھی ہے، ملازمت بھی کر رہا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلاؤں گا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے وہ پھر لوگ آپ کی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا اصول ہے کہ میں نے 4 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کیا۔ تو میرا عقیدہ ہے، یہ ان کا ایک ذوق ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ذہن یہ ہے کہ اللہ ہی رازق ہیں، 4 گھنٹے میں جو میرے روزے مقدر میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مجھے دے دیں گے۔ اس سے زیادہ جتنے بھی میں دوڑ دھوپ کروں گا تو میرے مقدر کی چیز 4 گھنٹے میں ملے گی، باقی محنت ویسے ہی چلی جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں میں نے زندگی میں 4 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کیا۔ آج 9 بجے کہتے ہیں کام شروع کر دیتا ہوں، ظہر کی اذان جیسے شروع ہو جاتی ہے میں اپنا کام بند کر دیتا ہوں، اور کام کرتے ہیں 3 ڈبے کا کام کرتے ہیں۔ کہتے میں نے رکشہ بھی چلایا ہے، گاڑی بھی چلائی ہے، 3 ڈبے کا کام بھی، کہیں اتنے سے زیادہ میں نے نہیں کیا۔ کہتے جیسے ظہر کی اذان ہو جاتی ہے کہتے میں اپنا کام بند کر دیتا ہوں، بس ظہر کی اذان یہ میرا آخری وقت ہوتا ہے کام۔ کہتے اس کی میں اتنی پابندی کرتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ریڑھا لے کے جا رہا تھا کہیں، ظہر کی اذان ہو گئی تو میں فوراً اپنا ریڑھا واپس کرنے لگا۔ تب پیچھے سے ایک آدمی آواز دینے لگا، جیسے 3 ڈبے والوں کا آدمی آواز دیتا ہے نا، وہ یہ چیز لے جاؤ۔ میں نے پیچھے دیکھا نہیں، اس کی آواز تو آ رہی تھی، پیچھے میں نے مڑ کے نہیں دیکھا۔
تو کہا ایک آدمی نے کہا ارے پیچھے جو ہے نا وہ رزق آپ کو آواز دے رہا ہے، پیچھے آپ کو رزق آواز دے رہا ہے۔ کہنے لگے میں نے کہا ارے چھوڑ دو، میں رازق کی طرف جا رہا ہوں، اذان ہو رہی ہے، میں کس کی طرف جا رہا ہوں؟ میں رازق کی طرف جا رہا ہوں، رازق کی طرف جاؤں گا رزق خود بخود میرے پاس آ جائے۔ اتنے پابند ہیں اور عقیدے کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہیں۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ ان کافی سال 10-15 سال پہلے کی بات بتا رہے تھے کہ ہمارے گھر کا روزانہ کا خرچہ 300 روپیہ ہے۔ کہنے کہ جس دن 300 روپیہ سے زیادہ مجھے پیسہ مل جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج مہمان آیا، اللہ نے اس کا رزق دیا، روز کمانے والے۔ کہنے کہ میں اپنے اہلیہ کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ ڈاکٹرنی کے پاس گئی، پھر ایسے خاموشی سے باہر آ گئی۔ تو کہنے لگے، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا چھوڑو واپس چلتے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے، کیوں واپس چلتے ہیں؟ ٹائم لیا نہیں لیا آپ نے؟ اس نے کہا چھوڑو، اس کی فیس بہت زیادہ ہے، جو خرچہ اس نے بتایا وہ 3000 روپیہ ہے، اور تم روزانہ کماتے ہو 300 روپیہ ہے۔ ڈاکٹر نے جو علاج کا خرچہ بتایا وہ کتنا ہے؟ 3000، اور تم روزانہ کماتے ہو 300 روپیہ، جو گھر کے خرچے کے لیے پورا ہوتا ہے، اس سے زیادہ تم کماتے نہیں ہو۔ میں نے کیا اس سے ٹائم لینا تھا؟ کہنے جاؤ، تمہارا علاج میں تھوڑی کرا رہا ہوں، تمہارا علاج اللہ کرا رہا ہے۔ مسبب الاسباب اللہ ہیں، رزق دینے والے اللہ ہیں، ہماری ضروریات اللہ پوری کرتے ہیں۔ ہماری ضروریات پوری کون کرتے ہیں؟ اللہ پوری کرتے ہیں۔ اسے جاؤ تم ٹائم لے لو جا کر، ہم نے زبردستی اس کو بھیجا کہ نہیں کہ وہ گئی اور ٹائم لے کر آ گئی۔ اگلے دن جیسے میرا معمول ہے کہ میں اپنے کام پہ نکلا، ایک کباڑ والے کے پاس گیا، کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی، تو اس کو میں نے کہا یہ چیز میری ہے، کسی اور کو نہ دینا۔ پھر اور کباڑ والے کے پاس گیا، اس کو کہا میں چیز لے کر آ رہا ہوں، تو میں چیز لے کے گیا، اس کو بھیج دیا، اس نے 3300 روپئے دیے۔ کتنے دیے؟ 3300 روپئے۔ تو کہنے لگے میں نے اس کو کہا کہ چیز زیادہ کی ہے، 3300 سے چیز زیادہ کی ہے، لیکن میری ضرورت چونکہ 3300 روپیہ ہے، اس لیے میں تم سے بحث نہیں کروں گا، چیز رکھ لو، یہ کہ میں واپس آ گیا۔ انہوں نے مجھے کہا یہ قصہ دوسروں کو بیان کرو کہ مجھے کہا انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضروریات کو یوں پوری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عقیدہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ہو تو کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ ضروریات کو یوں پوری کرتے ہیں۔ تو اس لیے دکاندار دکان بے شک کرے، منع نہیں ہے، فیکٹریاں بھی بنائے، میں تو کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ بنائے تاکہ ہمیں چندہ زیادہ ملے۔ میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کاروبار میں ترقی کرو بھائی، ایک دکان ہے تو 2 کرو، 2 ہے تو 3 کرو، 3 ہے تو 4 کرو، فیکٹری والا تو دوسری تیسری چوتھی فیکٹری کرو۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں مولوی دنیا کے خلاف ہے، ہم دنیا کے خلاف نہیں ہیں، ہم دنیا کے خلاف نہیں، دنیا کو غلط استعمال کرنے کے خلاف اور غلط طریقے سے کمانے کے خلاف۔ بھائی آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ ہمیں دیں گے۔ اس سال کا ہمارا ہاں جو بجٹ ہے اساتذہ اکیڈمی کا تقریباً 45 لاکھ روپیہ سالانہ بجٹ ہے۔ 45 لاکھ ظاہر سی بات ہے وہ آپ ہی کی جیب سے نکلنا ہے، آپ کمائیں گے تو ہمیں دیں گے، ورنہ کہاں سے نکلے گا؟ اس لیے ہم اس کے خلاف نہیں، البتہ یہ کہتے ہیں کہ حلال طریقے سے کماؤ، اس طرح کماؤ کہ تمہاری دکان تمہاری فیکٹری تمہیں اللہ سے دور نہ کرے۔ اب اذان کا وقت ہو گیا، نماز باجماعت کا وقت ہو گیا، آپ نماز باجماعت کے لیے نہیں جا رہے، آپ کو گاہک کی فکر ہے، گاہک مخلوق ہے نا۔ اگر نماز باجماعت کے لیے جاتے ہیں کس کی طرف جاتے ہیں؟ آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں، خالق کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کو خالق کی فکر نہیں ہے، مخلوق کی فکر ہے، اس سے منع کرتے ہیں کہ بھئی خالق کی فکر کرو، مخلوق کی فکر نہ کرو۔ اگر اسی طریقے سے کوئی آدمی دکانداری کر رہا ہے، فیکٹری چلا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، تو سمجھو یہ اس کے لیے دکان، یہ ملازمت، یہ دنیا نہیں ہے، یہ اس کے لیے دین ہے، نیت کی وجہ سے۔ اس لیے حسن بتاس مراد یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کے ساتھ اس طرح دل لگا لے، اسی طریقے سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، دوست احباب گیدرنگ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیٹھنے کی نیت اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، تھوڑی دل لگی ہو جائے گی، پھر اس کو ان کو مسجد کی طرف لے آؤں گا۔ تو یہ بیٹھنا دین ہے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، بے شک کرکٹ کھیلے، چاہے باسکٹ بال کھیلے، کچھ بھی کھیلے، لیکن جیسے جماعت کے وقت ہو گئے سب کچھ چھوڑ کے مسجد کی طرف آ گئے۔ یہ چیزیں پھر منع نہیں ہے،
لیکن اپنی گیدرنگ کی وجہ سے، اپنے دوستوں کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا، گپ شپ میں لگا ہوا، زبان نکل گئی، سمجھو یہ سارے کے سارے بتاں میں آ جائے۔ اس لیے بتاں سے مراد، غیر اللہ سے مراد، جیسے کہتے ہیں نا کہ ذکر کرتے ہوئے اس بات کا تصور کرو کہ میرے دل سے غیر اللہ کی محبت نکل رہی ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ بیوی بچوں کی محبت نکل رہی ہے، نہیں بھائی، وہ مراد نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد وہ محبتیں ہیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہو۔ تو جیسے فرمایا حسن بتاں سے جو دل آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، یعنی غیر اللہ کو اس کے ساتھ اس طرح تعلق رکھنا، اس کو دل میں یوں بٹھا دینا کہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، تو اللہ سے دور ہونا یہ زندگی کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سارے الحمدللہ بیوی بچوں والے ہیں، ہم سارے کام کرنے والے ہیں، دکاندار ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اگر آپ نے اپنے ملازمت کو، اپنے بیوی بچوں کو اس طرح ترجیح دی کہ آپ کو نماز کی پرواہ نہیں، نماز باجماعت کی پرواہ نہیں، حلال و حرام کی پرواہ نہیں، تو سمجھیں آپ اپنے دل کو بتوں کی محبت سے آباد کر رہے ہیں۔ اگر ایسی بات نہیں ہے، پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے وہ روح کو معذب و ناشاد کر رہا ہے۔ انسان کے اندر دو چیزیں، ایک ہے نفس، ایک انسان کی روح۔ نفس کی خوراک اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو گناہ والی چیز ہے، اس سے نفس کو آسودگی مل جاتی ہے۔ اگر اس کی اصلاح نہ ہو چکی ہو تو پھر اس کو گناہوں سے اس کو مزہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن روح کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، روح کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، تو اگر آدمی گناہوں کی وجہ سے بظاہر اس کے نفس وہ خوش ہو رہا ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو روح ہے وہ روح اس سے معذب ہوتی ہے، اس کو تکلیف مل رہی ہے اور وہ ناخوش ہوتی ہے۔ اس لیے گناہ سے جو انسان کو مزہ ملتا ہے وہ دائمی نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہے جیسے خارش کا مزہ ہے، ایسا ہے جیسے خارش کا مزہ۔ جب انسان کو خارش ہوتی ہے تو کھجلاتا ہے، تو وہ کھجلی اتنا مزہ دیتی ہے کہ آدمی کہے کہ جو نا پتہ نہیں کیا مزیدار چیز ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیز، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے تو اللہ سے فریاد کر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور اس محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کا ذکر کرنا صرف اس کو فائدہ نہیں دیتا، اس کا ذکر کرنا صرف اس کو فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اس کے ذکر کا فائدہ متعدی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے ذکر کی برکت سے دوسرے لوگ بھی اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں ہے نا، جو آدمی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس کی صورت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بنا دیتے ہیں کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو اللہ تعالیٰ خود یاد آ جاتا ہے، جب ان کو آدمی دیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خود یاد آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ذکر کرنے والا آدمی اس کا صرف اپنا فائدہ نہیں ہوتا، اس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہے۔ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے، جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں، سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے۔ یعنی جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، ایک یاد کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں نا، یاد کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے داڑھی رکھنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، داڑھی رکھنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض لوگ تو داڑھی اس لیے رکھتے ہیں کہ دوسروں کو ہم دھوکہ دے سکیں، ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکیں کہ بھئی دوسرا آدمی ہمیں شریف سمجھے، اور شریف سمجھے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمارے کام ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو یہ داڑھی ہے تجارتی داڑھی، یہ داڑھی تجارتی داڑھی ہے۔ اور ایک آدمی داڑھی اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، داڑھی کس لیے رکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم کیسے ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی کا حکم ہے اس کو پورا کرو، جس چیز سے نبی نے منع کیا وہ اس سے رک جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ داڑھی رکھا کرو۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی نافرمانی کرے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو داڑھی رکھنا سمجھو اللہ کی اطاعت ہے، داڑھی منڈانا اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس نیت کے ساتھ جو آدمی داڑھی رکھے گا انشاءاللہ اس کی داڑھی اس کو گناہوں سے روکے گی، اس کی داڑھی اس کو گناہوں سے روکے گی۔
لیکن تجارتی مقصد کے لیے اس نے داڑھی رکھی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی داڑھی تو گناہوں میں مزید اس کو مبتلا کرنے کا سبب بن جائے گی، دوسروں کو دھوکہ دے گا وہ، تو یہ خلوص نہیں ہوا۔ اس لیے جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے صرف اللہ کے رضا کی خاطر، اس کے بڑے عجیب اثرات ہوتے ہیں۔ کل میں حضرت کا ملفوظ سن رہا تھا، حضرت کا بیان سن رہا تھا، حضرت نے اس میں حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بیان کیا، اور ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے، وہ بلخ کے بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میری یہ بادشاہت اللہ کی یاد میں مخل بن رہی ہے، اللہ کی محبت کے اندر ایسے ان کا یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہت چھوڑ دی اور فقیرانہ زندگی اختیار کی۔ ایک دفعہ دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ دجلہ کے پل سے ایک آدمی دریا میں گر رہا تھا۔ جیسے وہ پل سے دریا کی طرف گرنے لگا، انہوں نے یہاں سے یا اللہ ان کی آواز نکلی، جیسے آدمی دیکھ کے اچانک اللہ کا نام لے لیتا ہے۔ حضرت نے واقع لکھا ہے کہ ان کی کرامت سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی ہوا کے درمیان معلق ہو گیا، آدمی ہوا کے درمیان معلق ہو گیا، وہی رک گیا۔ جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، یا اللہ کہا، تو فوراً وہ ہوا کے درمیان معلق ہو گیا، ایسے جم گیا۔ اوپر سے لوگوں نے رسی پھینکی اور رسی پکڑ کے اوپر آ گیا۔ تو اس لیے حضرت نے پھر یہ بات بتائی کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس میں اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لفظ اللہ ہے، اللہ کا نام پاک جو اللہ ہے یہ اس میں اعظم ہے، بشرطے ایک آدمی اس کو لے اس طرح کہ دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو، بشرطے کہ دل میں اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو، یہی اس میں اعظم ہے۔ تو جو آدمی اس طریقے سے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا نام لیتا ہے تو سمجھ جائے وہ آدمی یہ صرف اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو یاد نہیں کر رہا بلکہ اللہ بھی اس کو یاد کر رہا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا جلیس من ذکرنی، جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو تنہا نہ سمجھیں بلکہ میں ان کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں، تنہائی میں یاد کرے گا تنہائی میں یاد کروں گا، مجلس میں یاد کرے گا مجلس میں اس کو یاد کروں گا۔ یہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ ہے، یہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ جو آدمی ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اس کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ اس کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ باقی ذکر میں مزہ آئے یا نہ آئے، ذکر کا مزہ محسوس ہو یا نہ ہو، اور اسی طریقے سے ذکر سے جو نا کہ اگر ذکر کسی دنیاوی مقصد کے لیے کیا ہے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے اللہ کے نام کی برکات ہوتی ہیں، آدمی کسی دنیاوی مقصد کے لیے جو ہے نا وہ کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کا نام لے لیتا ہے، تو کہا جو آدمی صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا نام لے لے تو سمجھ لو کہ اللہ بھی اس کو یاد کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا نام پاک جب لے لیں تو اللہ کی رضا کی خاطر لے لیں اور کوئی مقصد ہمارا نہ ہو۔ ہم جب اللہ کا نام پاک لے لیں تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں اپنی تعریف کے لیے کیا کچھ نہیں کراتے، پیسہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگا دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ میری تعریف کریں، میرا نام آ جائے، ہر وقت تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی میرا نام لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے، کوئی میری تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی شادی کے اندر اس نے بڑے طرح طرح کے کھانے کھلائے کہ لوگ میری تعریف کریں، ہر جگہ میں میرا تذکرہ ہو، لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ کھانا کھلانے کے بعد راستے میں ایک درخت ہے اس کے اوپر چھپ کے بیٹھ گیا کہ دیکھو لوگ میری تعریف کرتے یا نہیں کرتے، تو دیکھا جو بھی نیچے سے گزر رہا تھا سب اس کی مذمت کر رہے تھے کہ یار بڑا سخی آدمی تھا، مالدار آدمی تھا، سب کھانا کھلا کے بھیجا، سامنے کوئی گفٹ بھی دیتے نا، سامنے کوئی گفٹ دیتا تو اس کو کون سی کرنے آنی تھی، بڑا کنجوس آدمی تھا، تو کوئی بھی آدمی اس کی تعریف نہیں کر رہا تھا۔ تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا نام لیوا ہو، کہیں اپنا نام آدمی دیکھے تو پھر کوئی نام لینے والا ہو تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ صرف میری رضا کی خاطر مجھے فریاد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔
یہ کچھ اور آ گیا بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے. انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا، ذاکر کو اس کو مولا بھی یاد کر رہا ہے. یعنی جو آدمی ذکر کرتا ہے کہ اس کا انعام قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو ذکر کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یاد کرتے ہیں. پیاسوں کو یاد کرنا پانی کو ہے مسلم، پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. یعنی ایک آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہے تو پانی کو یاد کر رہا ہے، ہر وقت پانی کا خیال اس کو آ رہا ہے. لیکن دنیا کے اندر پانی اس کو یاد کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن یہاں اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ یہاں جو محبت ہے، یہاں جو یاد کرنا ہے، یہ دو طرفہ ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ اللہ کا نام لینے میں جو اللہ کا عاشق ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ذاکر ہوتے ہیں، ان کی ایک عید ہوتی ہے. تو اس نے کہا ایک نہیں دو عیدیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ اللہ کہنے میں کہا ایک عید نہیں ہوتی، کہا دو عیدیں ہوتی ہیں. کہنے کا کیسے؟ کہا ایک عید تو یہ کہ مجھے نام لینے کی توفیق ملی. ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی مجھے توفیق ملی. کہا دوسری عید یہ ہے جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو مجھے اس بات کی یقین ہوتا ہے کہ اللہ بھی مجھے یاد کرتا ہے. کہ ڈبل عید ہو جاتی ہے. کہ ایک عید نہیں ڈبل عید ہو جاتی ہے. ڈبل عید سے مراد یہ سمجھو جیسے کسی آدمی کی عید کے دن جو ہے نا اس کی محبوبہ کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے. جہاں وہ چاہ رہا تھا عید کے دن اسی کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے. سمجھو اس کی ایک عید نہیں ڈبل عید ہو جائے گی. اگر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو، یعنی یہ خاکی بندہ ہے، مٹی کا بنا ہوا بندہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے. اختر فرق زمین کو بھی یاد کر رہا ہے. سب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتے ہیں. اللہ کی توجہ ہے، اس توجہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اس کو اللہ کی یاد کی توفیق مل رہی ہے. اس کو اللہ کی یاد کی توفیق مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنا نام پاک لینے کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا نام پاک تو لیتے ہیں لیکن پابندی نہیں کرتے. جتنا ہم سے گناہ ہوتے ہیں، جیسے کہ آدمی مستقل مریض ہے شوگر کا تو مستقل اس کو دوا استعمال کرنی پڑتی ہے. اگر وہ بی پی کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کو مستقل دوا استعمال کرنے کی پڑتی ہے. اگر استعمال نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ دن بدن مرض بڑھتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے سمجھ لیجیے ہم لوگ گناہوں کے مستقل مریض. ماحول ہی ایسا ہے، ماحول ہی ایسا ہے. گھر کے اندر دیکھو تو یہاں گناہ کا ماحول، کبھی غیبت ہو رہی ہے، کبھی چغلی ہو رہی ہے، کبھی ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، کبھی موبائل دیکھا. یہ سارا مسلسل گناہ کا ماحول ہے. کبھی والدین کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، کبھی چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر سختی بیجا سختی ہو رہی ہے. گھر سے باہر نکلو تو پھر سے حالات اس طرح کے ہیں. ہم مسلسل گناہوں کے ماحول کے اندر ہیں. اور ظاہر سے جب گناہوں کے ماحول کے اندر رہیں گے گناہ بھی ہو جاتے ہیں انسان سے. ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تو جنگل میں رہا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ بھائی شہر میں کیوں نہیں آتے ہو؟ کہنے کہ نہیں، جہاں کیچڑ زیادہ ہو نا وہاں ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. پھر وہ ماحول ایسا ہے وہاں جائیں گے تو ہم سے بھی گناہ ہو جائیں گے. اس لیے دامن بچا کے یہاں رہتا ہوں. ہم ظاہر سی بات اس بات کے سبب کہ دوسروں کو نہیں دے سکتے کہ جا کے جنگل آباد کرو، رہنا گھروں میں ہی ہے. اس ماحول کے اندر پھر کیا کریں؟ پھر یہی کریں گے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ رہیں گے. اس ماحول کے اندر رہیں گے تو اس ماحول میں جو آدمی احتیاطی تدابیر کے ساتھ رہے گا وہ محفوظ رہے گا. جیسے کہ آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے، ایک سپاہی میدان جنگ میں جاتا ہے تو وہاں جو ہے نا پوری طرح سر میں ہیلمٹ رکھتا ہے کہ سر پہ گولی نہ لگے. اپنے سینے کے اوپر جو ہے نا وہ جیکٹ رکھتا ہے، اس کو جو لوہے کی جیکٹ ہوتی ہے سپاہیوں کو دیکھا ہوگا یہاں سینے میں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اس طریقے سے میدان جنگ میں رہتا ہے، الحمدللہ محفوظ رہتا ہے. تو اسی طریقے سے ذکر کی پابندی کے ساتھ رہیں گے، ذکر کی پابندی کے ساتھ رہیں گے تو بے شک ماحول جیسا بھی کیوں نہ ہو یہ ماحول اثر انداز نہیں ہوگا، ماحول کا شکار نہیں ہو جائیں گے. بلکہ اگر مزید استقامت کے ساتھ رہیں گے تو یہ ماحول کو بدلنے والا ہو جائیں گے.
کیوں؟ اس کی مثال پھر شمع کی طرح ہو جائے گی، شمع کی طرح. جیسے کہ شمع ہوتی ہے اندھیرے کے ماحول کے اندر، جب اس شمع کو جلا دیا جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جب وہ روشن ہوتی ہے پورے ماحول کو روشن کرتی ہے. وہ شمع پورے ماحول کو روشن کر دیتی ہے. اسی طریقے سے جو آدمی ذکر کی پابندی کرے گا وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوگا بلکہ ماحول کو متاثر کرے گا، ماحول کو متاثر کرے گا. اس لیے ذکر کی پابندی ہونی چاہیے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں. اب رمضان کے مہینے کا تقوی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو صوفیاء کے ہاں جب آدمی اپنی اصلاح کے لیے چلا جاتا ہے تو پھر وہ سب سے پہلا کام یہ کراتے ہیں، 4 چیزوں کی پابندی کراتے ہیں. اصلاح کے لیے جو لوگ جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاتے تھے، پرانے دور میں تو خیر اس کا اہتمام زیادہ ہوتا تھا، اب اس کا اہتمام اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن 4 چیزوں کا وہ بہت اہتمام کراتے تھے. وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ سب سے پہلے قلت طعام، کھانے پینے میں کمی. اور دوسرا کام کراتے تھے قلت کلام، بات چیت میں کمی. تیسرا کام کراتے تھے قلت اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں کمی. اور چوتھا کام کراتے تھے قلت نیام، نیند میں کمی. یہ 4 کام کراتے تھے. جب تک یہ 4 کام نہ کریں پھر اصلاح ممکن نہیں، مشکل ہے. آپ ممکن تو نہیں کہہ سکتے، مشکل ہے. اس لیے 4 کام ضرور کراتے تھے. سب سے پہلا کام قلت طعام کا کراتے تھے، یعنی اپنا کھانا پینا کم کراتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے رمضان کے فائدوں کے بارے میں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 صفات رکھی ہیں. ایک صفت اس کا نام بہیمیت رکھا ہے، بہیمہ جانور کو کہتے ہیں، جانوروں والے صفات. اور دوسری صفت ملکوتیت، ملک سے، ملائکہ سے، فرشتوں والے صفات. بہیمیت کے اندر کھانا پینا اور خواہش نفس کو پورا کرنا، یہ مقصد زندگی ہوتا ہے کسی جانور کے لیے. جانوروں کا مقصد زندگی کھانا پینا اور اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنا. یہ جب تک وہ زندہ ہے یہی 3 کام اس کے ہوں گے، یہی 3 کام اس کو. ایک انسان کے اندر یہی چیز ہے، کھائے گا پیے گا، بلکہ جانور کے اندر تو اتنا کم ہوتا ہے، یہ زیادہ کھانے پینے کے چکر میں دوسروں پر ظلم بھی کرے گا، دوسروں کو دھوکہ بھی دے گا، دوسروں کو حقوق غصب بھی کرے گا، زیادہ کھانے پینے کے چکر میں. یہی چیز ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے شاید حرام کماؤں گا، زیادہ کھاؤں گا. اللہ کے بندے آپ اپنے مقدر کا کھائیں گے، کہ آپ کے مقدر میں وہی کھائیں گے. اب اس کے لیے آپ اسباب حلال کے اختیار کریں گے، حلال کا کھائیں گے. حرام کے اختیار کریں گے، حرام کا کھائیں گے آپ. اس لیے کیوں انسان جب کھانا اپنا مقدر کا ہے تو پھر انسان حرام اسباب کیوں اختیار کرے؟ یہ جو بہنوں کے میراث کے حصہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ بہنوں کا میراث کے حصہ نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے ہیں؟ زیادہ کھائیں گے. ارے اللہ کے بندو زیادہ نہیں کھاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کہیں اور سے آپ کا یہ حصہ نکال لیں گے. اس لیے جانیے کہ اللہ کے احکام پورا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے، انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. تو قرآن کریم کی آیت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب، تو میں نے جو کچھ اپنی کتاب میں ان کو احکامات دیے ہیں، اگر یہ اس پر چلتے لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، پہلے سے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یعنی تورات اور انجیل، اس دور میں تورات اور انجیل اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، اور اب قرآن کریم اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اگر یہ لوگ اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق زندگی گزارتے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا، تو پھر کیا فائدہ ہوتا؟
लाकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहत अर्जुलिहिम, कि ऊपर से भी खाते नीचे से भी खाते, यानी मज़े मज़े से खाते, मज़े मज़े से खाते। बाद का इंसान खाता है लेकिन मज़ा नहीं होता। मतलब एक आदमी हराम कमाता है, वो खा तो लेगा लेकिन उसको मज़ा नहीं आएगा, खा तो लेगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा। जैसे एक आदमी, ये जो ड्रामे वाले होते हैं, एक्टर होते हैं, जिनका काम ही दूसरों को हंसना हंसाना होता है, ये दूसरों को हंसा रहे होते हैं, खुद अंदर से बेचैन होते हैं। बाद औक़ात इनके घर में खुदगी होती है, लेकिन जो उनको नौकरी करनी होती है, इनकी नौकरी दूसरों को हंसाना है, उसको क्या करें, कॉमेडियन कहते, क्या कहते हैं, कॉमेडी करने वाले। घर में भी बच्चे बीमार हैं, घर में खुदगी भी है, लेकिन जाकर उनको दिखा, दूसरों को हंसाने की ड्यूटी है, हंसाएंगे तो पैसा मिलेगा वरना नहीं। अब लोगों के सामने आएंगे, हंसेंगे भी सही, हंसाएंगे भी सही, खुद इनका दिल अंदर से रो रहा हो। बजाय हंस रहे होंगे, दूसरों को हंसा रहे होंगे, लेकिन इनका दिल अंदर से रो रहा होगा। इनकी हंसी तो होगी लेकिन इस हंसी में मज़ा नहीं होगा। ये चीज़ है। खानकाह में मैंने एक साथी को देखा, बहुत प्यारी नातें पढ़ता था, तो उनके नात पढ़ने का अपने अंदाज, हाथ ऐसे ऐसे करके, जैसे नात पढ़ते हैं, सीधे साधे आदमी को नात पढ़ो जैसे हमारे पढ़ते हैं, तो सीधे साधे अंदाज में पढ़ते हैं। तो ऐसे, तो मैंने उनसे कहा कि आपने कोई टीवी वगैरह में काम किया क्या किसी दौर में, आपने ये चीज़ें सीखी? उसने कहा, फिर बताया, कहा मैं PTV में काम करता था, PTV के ड्रामों में, सिंधी ड्रामों में मैं काम करता था। तो कहने लगे, एक दिन एक दोस्त से मिलने गया। देखो, अच्छे दोस्त का ये फ़ायदा होता है, अच्छे दोस्त का ये फ़ायदा होता है। आपके साथ वो क्रिकेट खेल रहा होगा ना, आपको किसी अल्लाह वाले से मिला देगा। अगर ये अलग बात है कि खुद जाने की पाबंदी करे या न करे, लेकिन आपको तो जोड़ देगा वो, आपका तो काम बन गया। तो कहने लगे, उसने कहा है कि अल्लाह वाले के बयान होता है, चलो उसको सुनते हैं। कि मैंने दोस्त की क्या दिल रखने के लिए क्या, चलो आज मुल्ला की सुन लेते हैं क्या होगा। क्या जब वहाँ गया, गुलशन इकबाल की बात बता रहा था, कहा मैंने देखा कि वो अल्लाह वाले बयान कर रहे थे, अल्लाह के बंदे सुकून कहाँ तलाश करते हो, ड्रामों में, फिल्मों में, गानों में, इन चीज़ों में थोड़ी मज़ा है। जैसे अल्लाह वाला फरमाया करते थे, अल्लाह के बंदे प्यास लगी है तो नमकीन पानी तुम्हारी प्यास थोड़ी बुझा देगा। पेट आपका बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि पेट फट भी जाए लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। इसी तरीके से गुनाहों के अंदर मज़ा नहीं है, बेचैनी ही बेचैनी, दिन ब दिन वो बेचैनी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप कुरान करीम की तिलावत करें, जिक्र करें, पूरा दिन आपका मज़ेदार गुजर जाएगा। आप ड्रामे देखें, फिल्म देखें, एक फिल्म देखिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, 24 घंटे गुजर जाएंगे, नींद से मर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह के बंदो, मज़ा अल्लाह के जिक्र में है। कहने का उनका बयान सुन के आया, सुबह हुई तो कहा मेरी ज़िंदगी के समझो पहली सुबह थी जब मैंने दाढ़ी नहीं मुंडा है, दिल नहीं चाहा। ये सोहबत के असरात होते हैं, अल्लाह वालों की सोहबत के असरात होते हैं। कहने के उसके बाद फिर हज़रत वाला से खानकाह में ताल्लुक़ कायम हुआ, तो टीवी ड्रामे सब कुछ छोड़ दिए। कहने लगे अब मैं PTV के सामने से गुजरता हूँ या कराची में, क्या चेहरा दूसरी तरफ कर देता हूँ, इस चेहरा भी देखना करवा रहा है। तो उन्होंने एक बात बताई जो मैं बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं चूँकि PTV में काम करता था, कहाँ हम हंसते पहले भी थे, अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्दी में हम हंसते थे, क्या लगाते थे, लेकिन उस हंसते में हमें कोई खुशी महसूस नहीं होती थी, अंदर से हमारा दिल रो रहा होता था, हम अंदर से बेचैन होते थे। कहने के अब जब मैं हंसता हूँ तो क्या सिर्फ मेरी जो है वो आवाज़ जो है ना मुँह से नहीं निकल, क्या मेरा दिल भी हंस रहा होता है, ऐसे सुकून के साथ मैं हंस रहा होता हूँ। ये बात कैसे आ गई? हाँ, तो असरात होते हैं इसके, हलाल के असरात होते हैं। हलाल खाएंगे आप, उससे आपको सुकून मिलेगा। हराम खाएंगे तो काम में भी बरकती हो जाएगी। अल्लाह के अहकामात पूरा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके माल में बरकत देंगे। मैं अपने जानने वालों को जानता हूँ, उन्होंने अपने बहन का मिरास का हिस्सा नहीं दिया हुआ था। और कैसे नहीं दिया हुआ था? मैंने कहा माशाल्लाह अच्छे दीनदार, तबलीग में साल लगा हुआ उनका, बहुत बेतकल्लुफ़ है हमारे साथ। जो बेतकल्लुफ़ के साथ काम बात कर भी हम बेतकल्लुफ़ी के साथ करते हैं। तो उनके बच्चों ने मुझे बताया कि अब्बा ने जो है ना फूफी का हिस्सा मिरास का नहीं दिया। आप अब्बू को समझाया, कहा हम तो नहीं समझा सकते, आप समझा दें।
تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا آپ ٹھیک ہے، آپ نے تبلیغ میں بھی وقت لگایا، نماز باجماعت کے بہت پابند ہے، بہت بااخلاق ہے، میں نے کہا لیکن ہے حرام خور۔ کیا ہے؟ آپ حرام خور ہیں۔ اب ڈائریکٹ کسی کو کہو حرام خور، اس کے دل کو تو بات لگتی ہے، لیکن کیا کریں، بعض کا جو ہے نا وہ آپریشن کرنا پڑتا ہے نا، ملہم لگانے سے زخم ٹھیک نہیں ہوتا، دانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس نے کہا مولانا صاحب نے مجھے کیسے حرام خور کہہ دیا؟ میں نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہن کے میراث کا حصہ دیا ہے، ابا کے انتقال کو کتنے سال ہو گئے؟ اس وقت سے لے کر آج تک آپ نے بہن کے میراث کا حصہ نہیں دیا تھا، آپ حرام کھا رہے ہیں، ان کا حصہ آپ کھائے بیٹھے ہیں۔ آپ کی نماز کہاں قبول ہے؟ آپ کی تبلیغ کہاں قبول ہے؟ کہنے کہ بہن کہتی میں نہیں لیتی ہوں۔ میں نے کہا بات سنو، آپ کا دل ہے، آپ کو پیسے سے محبت ہے آپ کو، اس لیے تو نہیں دے رہے ہو؟ کہاں ہے؟ میں نے کہا کیا اس کا دل نہیں ہے، پتھر کی بنی ہوئی ہے؟ یار دنیا میں کون ہوگا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل میں مال کی محبت ہے۔ کون بہن ہوگی جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو؟ کہا لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اگر یہ مال میں لوں گی تو بھائی ناراض ہو جائیں گے، دل تو چاہتا ہے کہ ملے، لیکن بائی کے ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے مروتاً وہ کہتی ہے کہ نہیں بھیا میں نہیں لیتی، دل راضی نہیں ہوتا۔ اور حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی رضامندی کے بغیر استعمال کرنا حرام۔ میں نے کہا ایک کام کرو، اس دفعہ جاؤ اور جا کے کہو کہ آپ کو میراث کیسے، یہ زمین آپ کی، آباد کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری مرضی، میں نے نہیں لینا ہے، یہ دکانیں آپ کی ہیں، تالا لگاؤ، کسی کو کرائے پر دو، جو کچھ بھی کرو، میں نے نہیں لینا ہے، اتنا پیسہ آپ کا ہے، یہ آپ کا اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں میں بینک میں، وہاں ڈال رہا ہوں۔ بینک میں جو ہے نا وہ سود والا اکاؤنٹ نہ ہو، اگر کوئی کھلوائے تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے، اس میں کچھ نہ کچھ بچت ہے، پوری بچت تو اس میں بھی نہیں ہے لیکن چلو کسی حد تک بچت ہے۔ یہ کام کرو، دیکھو کیسے نہیں لیتی ہو۔ وہ گاؤں گئے، لیکن آدمی دیندار ہے، آدمی دیندار ہے ماشاء اللہ۔ کیا اس نے بہن کو کہا کہ میرے کو بہت بڑا فتویٰ حرام خور کا لگا ہے، میں نے آپ کو میراث نہیں دیا۔ کہا بھائی نہیں میں نہیں لیتی ہوں۔ کہا نہیں لیتی ہوں چھوڑو، یہ 6 لاکھ روپے ہیں پکڑو۔ کتنے؟ پورے 6 لاکھ۔ اچھا مالی حیثیت ان کی اتنی نہیں تھی یہاں کراچی میں کہ 6 لاکھ کا مالک نہیں تھا اس کو۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اس کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ ملا تھا، یہاں کراچی میں اس کی مالی حیثیت 6 لاکھ کی نہیں تھی، اس کو صاحب نصاب بھی نہیں ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے۔ کہا یہ 6 لاکھ روپے ہیں رکھو، دل نہ کرے پھر مجھے بعد میں دے دینا، ابھی رکھو۔ ابھی حساب بتا رہے تھے، کہا واپس نہیں ملا، واپس نہیں ملا۔ کس کا دل کرتا ہے خوشی سے دو تو کون آپ کو واپس کرے گا؟ تو بہنوں کا میراث کا حصہ دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی مال میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اور پھر اس کی وجہ سے آپ کا مال آپ کو نیکی کی طرف نہیں لے جائے گا، بلکہ آپ فرائض سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ مال ہوگا زکوٰۃ ادا نہیں کر پائیں گے، مال ہوگا حج نہیں کر پائیں گے، مال ہوگا اللہ نے جو حقوق واجب کر رکھے ہیں وہ حقوق آپ سے ادا نہیں ہوں گے۔ یہ نحوست ہوتی ہے حرام مال کی۔ تو اس لیے بہنوں کے میراث کا حصہ ضرور دے دیا کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کتنا کھائیں گے؟ اچھا اب اللہ نے ان کو اتنی برکت دی ہے کہ اس وقت وہ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں 6 لاکھ تھی، یہاں انہوں نے دکان خریدی، 22 لاکھ کی دکان خریدی، کپڑے کی دکان مال کے ساتھ، تو سارا قرض ورض سب اتار دیا۔ یہ برکات ہوتی ہے۔ اس لیے جب کھائے گا انسان مقدر کا کھائے گا تو حرام کا مال کھا کے مزید بے برکتی، پریشانی، بے سکونی، اور قیامت کے جو اللہ کا عذاب ہوگا وہ الگ سے ہوگا۔ اس لیے عقیدہ اپنا درست رکھیں اور حرام نہ کمائیں۔ تو اس لیے بزرگان دین کا ہاں اصلاح کے لیے سب سے پہلا کام یہ کراتے ہیں کہ قلت طعام۔ جب کھانا کم کریں گے، یہ جو بہیمیت والی صفت ہے نا، جانوروں والی صفت، یہ بہیمیت والی صفت کمزور ہو جائے گی۔
جب یہ کمزور ہو جائے گی تو اس کے مقابلے میں جو ملکوتیت والی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کا ذکر کرنا، تو وہ بڑھ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹ خالی ہو اللہ کی یاد خوب آتی ہے، اور اللہ کے ذکر میں مزہ بھی آتا ہے۔ خالی پیٹ بھرا ہوا نا، آپ نماز پڑھنے کی یہ کریں گے تو ایک زبردستی والی بات ہو جائے گی، ذکر کی یہ کریں گے ایک زبردستی والی بات ہو جائے گی، ایک مزے والی بات نہیں رہے گی۔ لیکن آپ کا پیٹ تھوڑا خالی ہو، پھر آپ اللہ کا نام لے لیں، بڑا مزہ آپ کو اس میں۔ کیوں؟ جب پیٹ خالی ہو تو پھر ملکوتیت والی صفت بڑھ جاتی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر جو ہے نا یہ بہیمیت والی صفت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے اگر فرعون کو بھوک لگتی نا خدائی کا دعویٰ کبھی نہ کرتا۔ جب آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا پھر ڈینگے مارتا ہے۔ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم حضرت والا کے فرزند ہیں، کہتے ہیں کہا کہ ایک دفعہ کہ میں اپنے مطب میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، رمضان کا مہینہ تھا، اس کا روزہ نہیں تھا۔ کہنے لگے، میں نے اس کو کہا آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس نے کہا میں کیوں روزہ رکھوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے، اتنی میرے پاس دولت ہے کہ میری نسلیں بیٹھ کے کھائیں گے، میں کیوں بھوکا رہوں؟ اس طرح سے روزے کا مذاق کر خیر دبا دے کے لے کے چلا گیا۔ کہنے کہ کچھ سال گزرے، میں اسی مطلب میں بیٹھ کر لوگوں کو خیرات بانٹ رہا تھا، لوگ لائن میں بیٹھ کے ہاتھ لے جا رہے تھے، میں نے دیکھا وہ آدمی بھی آیا ہوا تھا جو چند سال پہلے ایسے ڈینگے مار رہا تھا، 30 مرخان بنا ہوا تھا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میری نسلیں بیٹھ کے کھایا کریں گے، مجھے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب اس کو میں نے دیکھا کہ وہ پیسہ لینے کے لیے زکوٰۃ اور خیرات لینے کے لیے آیا ہوا ہے، مجھے تعجب ہوا، کہ وہ رویا، اس نے کہا کہ بس اس کے بعد ایسی مار میرے اوپر پڑی، ایسا کاروباری نقصان ہوا، سب کچھ میرا ختم ہو گیا، سب کچھ میرا ختم ہو گیا۔ اور کہا اب آپ دیکھ رہے ہیں میں خیرات لینے کے لیے آیا۔ اس لیے مال کی وجہ سے اکڑ نہیں ہونی چاہیے، مال سمجھے بس اللہ کی امانت ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو لاپتی تھے، لوگ ان کے بچے اٹھایا کرتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے بچوں سے پیار کیا کرتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے، لیکن وہ وقت بھی دیکھا کہ ان کے پاس ایک سگریٹ لینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، کوئی وہ ادھار لیا کرتے تھے، وہ وقت بھی دیکھا۔ کتابوں کے اندر قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازے میں کوئی فقیر آیا، انہوں نے اپنے اہلیہ کو کہا جا کے فقیر کو خیرات دے کر آ جاؤ۔ کھانا کھا رہے تھے، اپنے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو کوئی فقیر دروازے میں آیا تو کہا جاؤ خیرات دے دیے۔ لیکن بیوی واپس آتے ہوئے روتی ہوئی واپس آئی۔ اس آدمی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، خیرات تو ہر کوئی دیتا ہے فقیر کو، لیکن تو رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جو خیرات مانگنے کے لیے آئی میرا سابقہ شوہر ہے۔ کہنے کہ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ہم دونوں ایسے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان میں طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، کہ ایک فقیر دروازے میں آیا اور اس نے وہاں بھیک مانگی، کئی بجائے اس کو کچھ دینے کے کہ اس نے توہین کی، بےعزتی کی، دھکے دیے اس کو۔ کہہ رہے کہ حالات نے پلٹا کھایا، کھا کے پھر یہ مقروض ہو گیا، اس کی جائیداد گئی، پھر آخر مجھے بھی طلاق دے دی۔ کہا جب اس کی یہ حالت میں دیکھ رہی ہوں تو کہا مجھے وہ حالت اس کی پرانی یاد آئی اور دل کو چھوڑ لے۔ یہ جو شوہر تھا اس نے کہا کہ وہ جو فقیر کو دھکے دے کے گھر سے نکالا تھا، اس نے دروازے سے بگایا تھا، کہنے لگا وہ فقیر میں ہی تھا، کہا مجھے بھی وہ وقت یاد ہے۔ دیکھو کیسے حالات نے پلٹا کھایا۔ کہا اس وقت تم ان کی بیوی تھی، لیکن پھر اللہ نے مجھے مال دیا، جائیداد دولت دی، تجھے طلاق دے چکے، کہا میں نے آپ کے ساتھ شادی۔ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے مال کو اپنے پاس اللہ کی امانت سمجھو اور غربا مساکین کے ساتھ تعاون کرو، خصوصاً جو رشتہ دار آپ کے ہوں، ان غریب رشتہ داروں کو ضرور دیکھا کرو۔ آپ کے دسترخوان میں افطاری میں طرح طرح کی چیزیں ہیں، آپ کے بچے جو ہیں اس میں طرح طرح کے جوڑے پہنیں گے، قسم قسم کے جوڑے پہنیں گے، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو پریشان ہے کہ عید آ رہی ہے بچوں کو کپڑے کہاں سے لاؤ۔ مہنگائی کتنی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں نا،
کل میں نے بتایا کہ تربوز اتنا 200 روپے کلو، اتنی مہنگائی، باقی چیزوں کا اندازہ لگا، کھانے پینے کی چیزیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، یاد رکھیں صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے انسان کے اوپر، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں، صرف زکوٰۃ نکال کے بیٹھے، باقی کہتے ہیں میرے اوپر فرض نہیں ہے، اور آپ کا رشتہ دار ہے بھوکا پیاسا ہے، آپ سے پوچھا گیا جائے گا قیامت کے لیے۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مالدار آدمی سے، میں بھوکا تھا آپ نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا آپ نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ آپ کیسے بھوکے پیاسے؟ ارے میرا وہ بندہ جو بھوکا تھا پیاسا تھا، اس کو کیوں نہیں کھلایا، اس کو کیوں نہیں پلایا؟ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے مالی اعتبار سے فراوانی دی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور رشتہ داروں کو دیتے زیادہ تحقیق نہیں کیا کریں، جا کر خود بخود انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات، آدمی کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں، لوگوں سے چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں، لیکن انسان دیکھ کے سمجھ آتا ہے کہ ان کے گھریلو حالات کیسے ہیں، اس وقت خاموشی کے ساتھ تعاون کیا کریں ان کے ساتھ۔ اور تعاون میں سب سے بہتر چیز نقد پیسہ ہے۔ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تعاون میں سب سے بہتر چیز نقد پیسہ ہے۔ آپ راشن لے کے چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو راشن کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، آپ کپڑا لے کے چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، راشن کی ضرورت ہے۔ آپ ان کے جو نا راشن لے کے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے لیے بچوں کے لیے عید کے لیے جو نا جوتے خریدنے ہیں، آپ کپڑا لے کے جاتے ہیں ان کو جوتے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ ان کو لفافے میں ڈال کے نقد پیسہ دیں، بھئی یہ گفٹ ہے میری طرف سے، ہدیہ ہے میری طرف سے۔ اور پھر اپنے گھر میں آ کے بیوی کو بھی نہ بتایا کریں، رشتہ داروں کو بھی نہ بتایا کریں، آگے بتا رہے ہیں آج ان کے پاس میں گیا تھا جو نا 5000 دے کر آیا ہوں، کڑک نوٹ تھا 5000۔ آپ سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تو آپ کی بیوی کو بھی کبھی یہ بات ہضم نہیں ہوگی، یاد رکھنا، وہ اس کا جینا حرام کر دے گی۔ ہوتا ہے نا رشتہ داروں میں کھٹ پٹ چلتی ہے، ارے تو وہ ہے نا عید کے کپڑے میرے شوہر نے دیے تھے آپ کو، یا کہیں گئے دیکھا ان کے بچے اچھے کپڑے پہن کر آئے ہیں، دوسرے رشتہ دار جو کپڑے پہنا ہوا ہے نا میرے شوہر نے دیا تھا۔ ہاں ایسے معاملات کے بعض اوقات جو ہے نا، اس لیے عشرے میں نہیں کہ ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ رشتہ داروں کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، رشتہ داروں کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہیں اور آپ دے رہے ہیں تو سب کے سامنے دکھا کر دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ اگر اپنے رشتہ داروں میں تعاون کر رہے ہیں پھر اس طرح کریں کہ دوسرے رشتہ دار کو پتہ نہ چلے۔ یعنی کہ آپس میں بیٹھے کہتے یار فلاں میرے دو رشتہ دار آپس میں بیٹھے کہتا ہے یار فلاں رشتہ دار غریب ہے، میرا دل کر رہا ہے اس میں تعاون ہوگا، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے دے دیا تھا نا اس کو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے میں نے دے دیا تھا میں نے کپڑوں کے پیسے دے دیے، عید کے پیسے دے دیے، اب پتہ نہیں کتنی دیر کی ضرورت پوری ہو رہی یا نہیں ہو رہی، اس کو بھی روک دیا، اشتہار دیتے پھر رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے پھر آپ اشتہار بازی نہ کریں، ویسے کم تعاون کریں لیکن اشتہار بازی نہ کریں۔ اشتہار بازی کریں گے تو سمجھو آپ کو پیسہ سال گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ تو اس لیے کم کھانا اس کا فائدہ کہ بہیمیت دب جاتی ہے، ملکوتیت والی صفت بڑھ جاتی ہے، ملکوتیت والی صفت بڑھ جاتی ہے۔ بزرگان دین کہاں، پرانے بزرگوں کہاں، تو بعض اوقات یہ چیز اتنی بڑھ جاتی تھی کہ چلہ جب وہ لگاتے تھے، چلہ اس دوران صرف کھجور سے یا پانی سے سحری اور افطاری کرتے تھے، بس ایک کھجور کا دانہ کھا لے سحری میں، سنت پوری ہو گئی، پانی کی گھونٹ پی لیا، افطاری پوری ہو گئی، زیادہ کھانا پینا بھی نہیں کرتے تھے، وہ زیادہ کھانا پینا بھی نہیں کرتے تھے۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مسجد کی مینارے کو پر انہوں نے چلہ پورا کیا، کوئی کھانا پینے کی کوئی یہ نہیں، بس سنت کے خلاف نہ ہو اس کے لیے تھوڑا سا پانی، ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ شربت وہ شربت ساری چیزیں، ٹھنڈا پانی یہ وہ سارے اہتمام ہمارے پاس۔ اس طرح جب وہ چلہ لگاتے تھے تو بہیمیت والی صفت دب چکی ہوتی تھی، ملکوتیت والی صفت نکھر چکی ہوتی تھی۔
اور یہ ملکویت والی صفت بڑی عجیب چیز ہے. اس میں جب روح کا غلبہ ہو جاتا ہے، روح اس کے اندر طاقتور ہو جاتی ہے، تو پھر یہ جو بزرگوں کے بارے میں بعض اوقات ہے نا، بزرگ فلاں بزرگ اڑتے تھے، تو ان کے اوپر جو ملکویت والی صفت کا اتنا غلبہ ہو جاتا تھا، روحانیت کا اتنا غلبہ ہو جاتا تھا کہ سمجھے جسم والی صفات ان سے معلوم ہو جاتی تھی. پھر فرشتے تو اڑتے ہیں، وہ چلتے تھوڑی ہیں. فرشتے تو اڑتے ہیں، پھر چلتے تو نہیں ہیں. جیسے بعض بزرگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ نماز جو ہے نا وہ حرم شریف میں جا کے پڑھتے تھے. ایک تو دھوکہ باز ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے کے لیے بہانے کرتے ہیں. ایک تو دھوکہ باز ہوتے ہیں جو نماز نہ پڑھنے کے لیے بہانے کرتے ہیں کہ جی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ جی میں حرم شریف میں پڑھتا ہوں. وہ نماز حرم شریف میں پڑھتے ہیں، کھانا یہاں کی بریانی کھاتے ہیں، یہاں کی قورمے یہاں کے کھاتے ہیں. وہ تو دھوکہ باز ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات بعض واقعتاً اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، واقعتاً بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ملکوتیت والی صفت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ سمجھو زمین ان کے لیے لپٹ دی جاتی ہے، وہ لمحے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. ایسے بعض اللہ والوں کو ہم نے بھی دیکھا. تو یہ روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے. تو یہ روحانیت کا غلبہ پھر اس صورت میں ہوتا ہے جب بہیمیت کمزور ہو جائے. اور جب ہم کھاتے ہیں ماشاءاللہ اتنا کھاتے ہیں، رمضان کا مہینہ جو ہے نا ہم نے، تو یہ بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے، کھانا کم کراتے ہیں. پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں. جیسے کھانا زیادہ کھانے کے اثرات غفلت ہوتی ہے، کھانا کم کھانے کے اثرات اب ہمارا کراچی میں تو ایسے ہی سکڑو ہوتے ہیں. ویسے ہی اگر ان کا کھانا کم کرا دیں تو مسئلہ خراب ہو جائے. جیسے ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یار کھانا کم نہ کرو، یہ پہلے سے جو نا کمزور ہیں تو کھانا کم کریں گے تو ہی ہو جائے گا. لیکن ایک کام تو ضرور کرنا چاہیے، ایک کام تو ضرور کرنا چاہیے کہ شریعت نے کھانا بند. یہ جو بزرگوں والی بات ہے، یہ تو سمجھو یہ وہ لوگ ہیں جو A1 گریڈ میں پاس ہونے والے، جو کہتے ہیں نہیں اگر 90% سے اوپر نمبر نہیں آئے تو سمجھو ہم فیل ہو گئے. اور ہم لوگ ہیں 33 نمبر میں ہم پاس ہو جائیں، 33 نمبر میں اگر ہمارا پرچہ پاس ہو جائے ہم مٹھائی کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں. تو پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم رمضان کا جو مہینہ ہے یہ کھانے پینے کا مہینہ نہ بنائیں. پر ہمارا ہاں جو مزاج بن چکا ہے نا کہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا مہینہ. رمضان یقین جانو رمضان سے 2 دن پہلے میں یہاں رئیس اموری سے گزر رہا تھا، اتنا رش لگا ہوا تھا رئیس اموری میں، چاند رات جیسا منظر. میں سمجھ گیا یہ تو سارے رمضان کی خریداری کے لیے ایک دم رش لگ گیا. تو سحری کے لیے یہ ہونا چاہیے، افطاری کے لیے یہ ہونا چاہیے، ساری چیزیں. پھر اتنا ہم کھاتے ہیں کہ جو ایک وقت کا کھانا کم کر دیا تھا نا کہ اس سے بہت آگے بڑھ جاتا. اس سال یہاں عیدگاہ میں ایک صاحب ملے تو کہنے لگے میں نے آپ کی بات پر عمل کیا اور مطلب 6 کلو وزن کم ہو گیا. عید کے دن بتا رہے. میں نے کہا کون سے میری بات پر عمل کیا؟ کہنے لگا آپ فلاں مسجد میں بیان کے لیے آئے تھے نا، جیسے آیا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں کم از کم ایسا کرو کہ کھانا وہ جو ایک وقت کا اللہ نے کم کر دیا نا اس کمی کو رہنے دو، بس افطاری گنجائش کے ساتھ کرو، ٹھونسو نہیں. افطاری ٹھیک ہے، مختلف چیزیں اللہ نے آپ کو نعمتیں دے رکھی، آپ مختلف چیزیں کھائیں، طرح طرح کے پھل بھی کھائیں، آپ طرح طرح کے پکوڑے بھی کھائیں، لیکن اس طرح کھائیں کہ ٹھونسے نہیں. جیسے عام معمول کے اعتبار سے آدمی کھا لیتا ہے اس طرح کھائیں. اور سحری بھی اس طرح کھائیں کہ اس میں بھی ٹھونسنے کی نوبت نہ آئے. منع کہ بھائی تم دڑا دڑ پانی پیے جا رہا ہے اونٹ کی طرح، سمجھتا ہے شاید جو ہے نا 2 گلاس دوپہر تک چل جائیں گے، 5 گلاس شام تک چل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. 3 پراٹھے کھاؤ جو ہے نا وہ شام تک چل جائیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. زبردستی ٹھوس کے جو ہے نا صبح کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے معمول کے مطابق جیسے کھاتے ہیں ویسے کھائیں، زیادہ ٹھوسے نہیں. یعنی کہ مقصد زیادہ نہ ٹھوسیں. آپ کا جو معمول ہے کھانے کا، یہ عام میں بتا رہا ہوں، عام جو کھانے کی مقدار ہے آپ اتنا ہی کھا لیں.
بس صرف اتنی بات ہے کہ دوپہر کا کھانا آپ کو نہیں ملے گا تو اس سے جو ملکوتیت والی صفت بڑھے گی اس کے لیے اتنا کافی ہو جائے گا۔ کراچی کے ماحول کے مطابق بتا، اتنا بھی اگر کر لیں گے تو جو ملکوتیت والی صفت ہے وہ بڑھے گی، بہیمیت والی صفت کم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی رمضان کے مہینے کے اپنے برکات، شیطان گرفتار ہو چکا ہے، ساتھ میں صرف نفس ہے کہ جو ایک وقت کا کھانا بھی آپ کم کرتے ہیں، سحری افطاری آپ گنجائش کے ساتھ کریں تو پھر نفس اس سے کمزور ہو جائے اور انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے برکات اور اثرات تقوی کی صورت میں آپ کو مل جائیں۔ اگر ایسا نہیں کیا بلکہ اتنا ٹھوس ٹھوس کے کھاتے رہے کہ نفس رمضان سے پہلے کم یہ تھا، رمضان کے مہینے میں اور زیادہ موٹا ہو گیا، پھر گناہ تو ہوں گے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا، سوال بھی کرتے ہیں، اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین گرفتار کیے جاتے ہیں، پھر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال بظاہر سستا ہے لیکن در حقیقت اللہ کے نبی پر اعتراض ہے۔ یہ سوال بظاہر ایک آدمی سمجھنے کے لیے کرے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عموماً معاشرے میں جو سوال کیا جاتا ہے سمجھنے کے لیے نہیں، یہ اللہ کے نبی کی بات پر اعتراض ہوتا ہے۔ آدمی کو مسلمان کہا جاتا ہے، ہم ہر چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندے، سائنس کے کتنے سارے اصول ہیں، سائنس کے کتنے سارے اصول ہیں جو آج تک آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے، آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئنسٹائن پر ہمارا جو ہے اعتماد ہے، فلاں سائنسدان پر ہمارا اعتماد ہے، اس نے کہا بس ٹھیک مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کی سمجھ کا قصور ہے نا، اب مان لیں، یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن چلو ٹھیک مان لیتا ہوں، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کے لیے اگر کوئی آدمی یہ کرے، پوچھ لے تو بھائی بات تو صاف سی ہے، انسان سے گناہ صرف شیطان نہیں کراتا، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، یہ دو انسان کے دشمن ہیں۔ ماحول وغیرہ کی وجہ سے جو گناہ انسان کر لیتا ہے وہ بھی الگ، متاثر ہو کے گناہ میں مبتلا ہو جائے تو الگ چیز ہے، لیکن خود ہر انسان کے ساتھ اس کا نفس اور شیطان دو دشمن ہیں جو اس سے گناہ کراتے ہیں، نفس اور شیطان۔ ایک دشمن تو ٹھیک ہے، رمضان کے مہینہ آتے ہی اللہ نے اس کو جکڑ دیا، اور اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے ایک دم سارے کے سارے لوگ نیکی کی طرف آ جاتے ہیں، ایک دم سارے کے سارے لوگ نیکی کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ اس دشمن کی گرفتاری کا فائدہ ہوتا ہے جو فوری نظر آتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر اعتدال میں رہتے تو جو نفس کا تھوڑا علاج تھا، تھوڑی بھوک، قلت طعام، قلت اختلاط والا نام، چار چیزیں، اگر وہ بھی ساتھ ساتھ چلا لیتا تو یقیناً پھر اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس کو چلانے کی وجہ سے کھا پی کے جو نا نفس کو اور موٹا کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے نفس دشمن تو ساتھ لگا ہوا، اس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ تو دو دشمنوں میں سے ایک گرفتار ہوا ہے، دوسرا دشمن ساتھ موجود ہے، اس لیے اس کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ جواب مل گیا کہ شیطان کی گرفتاری کے باوجود جو گناہ ہو جاتا ہے تو نفس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا کہ شیطان تو ساتھ تھا، اس کے وہ گرفتار ہوا ہے، اس کے جو اثرات ہمارے اوپر تھے وہ اثرات تو چلتے رہتے ہیں، وہ اثرات تو باقی ہیں، ان اثرات کی وجہ سے بھی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے آج کا سبق یہ ہے، رمضان کے مہینے میں کھائیں گنجائش کے ساتھ، اتنا نہ ٹھوسیں کہ بالکل ہی اوور ہو جائے، اور جب موٹر سائیکل جب اوور ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، مسنگ کرتی ہے نا، مسنگ کرتی ہے۔ ہم اتنا نہ کھائیں کہ ہم جو نا مسنگ شروع کر دیں، عجیب کی ڈکاریں آ رہی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بدہضمی ہو گئی، رمضان کے مہینے میں بدہضمی کے مریض بن گیا۔ ارے اتنا نہ کھائیں، کم کھانے کا مہینہ ہے، اس کو کم پہ رکھیں، لیکن اتنے کم پہ نہ رکھیں کہ کام کے لالے پڑ جائیں۔ دکان میں بیٹھے بیٹھے ٹنڈ ہو گئے، پتہ چلا کہ چکر آ گیا اور گر گئے۔ کیا ہو گیا تھا جی؟ مولانا صاحب کا بیان سن کے آئے تھے کم کھانے کے بارے میں، تو بھائی اتنا کم نہ کھاؤ کہ کام کے حرج ہو جائے، ہاں اتنا کم کھاؤ کہ نفس کا حرج ہو جائے، اتنا کم کھاؤ کہ نفس کو حرج محسوس ہو، نفس کمزوری محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ کی تصویر پڑھ لیجیے۔ اور دوسرا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کم کرنا، لوگوں کے ساتھ ملنا بیٹھنا کم کرنا، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ گیدرنگ کم سے کم، فضول دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، فضول باتیں کرنا، تو یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ اور اس لیے رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ بغیر ضرورت کے لوگوں سے ملنا جلنا کم کریں۔ اور تیسرا کام ہے قلت کلام، بات چیت کم کرنا، فضول قسم کی باتیں نہ ہو، بیٹھیں آپس میں گپیں ہاں کریں، تو بات چیت جتنی کم سے کم ہو سکے اتنی کم کریں، دین کی بات کریں، اللہ کی عبادت کی بات کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی باتیں کریں، اور نبی پاک کی اطاعت کی بات کریں، باقی فضول باتیں کم سے کم۔ اور چوتھی چیز ہے قلت نیام، نیند کم سے کم۔ نیند کم یہ نہیں کہ دن کو بھی سو رہے ہیں، رات کو بھی سو رہے ہیں، سارا وقت سو کے گزار رہے ہیں، تو غفلت ہے، غفلت کے اندر رمضان کے مہینہ گزرنا نہیں چاہیے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بہت بابرکت ایام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں یہ ایام نیند میں نہیں گزارنے چاہیے۔ جو ضرورت کی نیند ہے وہ ضرورت کی نیند تو کر لے، باقی وقت کوشش کرے اللہ کی عبادت میں گزارے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ، آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اللہ رمضان کے مہینے کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اللہ رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اللہ رمضان کے مہینے کے اندر جو ٹوٹی پھوٹی آپ کی عبادت ہوتی ہے، یا اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہمارے فرائض کو قبول فرما لیجیے، ہماری نوافل کو قبول فرما لیجیے، ہماری تراویح کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ وہ قرآن صاحبان جو جہاں کہیں بھی تراویح میں آپ کا کلام سنا رہے ہیں، اللہ ان کو سب کو جزائے خیر نصیب فرما دیجیے، اور آپ کو وہ بندے جو باوجود تھکاوٹ کے یا اللہ آپ کا کلام پاک تراویح کے اندر سنتے ہیں، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما دیجیے، اللہ ان سب کو استقامت نصیب فرما دیجیے، اللہ ان سب کو استقامت نصیب فرما دیجیے۔ رمضان کی برکات، رمضان کے ثمرات، رمضان کے فضائل اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ رمضان کی برکت سے اللہ ہم سب کے لیے حصول تقوی آسان بنا دیجیے، اللہ حیات تقوی ہمارے لیے آسان بلکہ مزیدار کر دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔